افسوس ہے مجھے ان سعودی والوں پر کہ جہاں جبریل امین بھی سر جھکا کے چلتے ہو، صحابہ جہاں ادب سے سر جھکا کے چلتے ہو، جس مقدس مقام پر ادب سے چلنے کو کہا گیا، یہ سعودی والے تو گاڑیاں لے کر وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیے، افسوس ہے کتنی بے ادبی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ سلطان عبدالحمید جو کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ رہ چکے، جب انہوں نے جرمنی کے ساتھ ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا جو کہ استنبول سے مدینہ تک بچھائی جانی تھی، اس میں یہ ایک شرط رکھی گئی کہ جب کاریگر کام کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے 20 کلومیٹر قریب تک پہنچیں گے تب وہ اپنے اوزاروں پر، اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ لیں گے تاکہ ان میں سے نکلتی ہوئی آواز مدینہ منورہ میں نہ گونجے۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا اور ریلوے اسٹیشن بن کر تیار ہو گیا جس کا نام ترکی ریلوے اسٹیشن رکھا گیا، اور اس کے افتتاح کے لیے سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا، جب اس وقت ریل کے انجن کوئلے سے چلا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ شور کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ پہنچے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ریل کا انجن تو بہت شور کر رہا ہے، انہوں نے کچرا اٹھا کے اس ریل کے انجن کو مارا اور چلنے سے پہلے اس ریل کے انجن کو، اس ریل کو چلنے سے پہلے وہی بند کر دیا، اور آج 100 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ وہ انجن وہی بند ہے جو کہ ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرزمین، یہ حرم پاک ہے جہاں پر فرشتے اترتے رہے، جہاں پر صحابہ کرام ننگے پاؤں چلتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں چلتے رہے، صحابہ کرام یہاں پر بیٹھ کے تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم تر ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ وہ یزید ہی تھا جس نے اپنے گھوڑے لا کر، اپنی سواریاں لا کر مدینہ منورہ میں باندھی تھی۔ آج کل دور جدید ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ سواریاں نہیں ہیں۔ میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر ان کی تعلیمات پر ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا